بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جس موضوع پر آج ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ موضوع بھی انتہائی مہم اور ضروری ہے۔ یہ موضوع ہے سافٹ وار کا، میڈیا وار کا، سائیکولوجیکل وار کا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ذہنوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، یا ان کے جو تھاٹس ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجیز ہیں، ان کی جو فلاسفیز ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کو چینج کیا جاتا ہے، ان کو بدلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس وقت جو پوری دنیا میں جنگ چل رہی ہے وہ یہی سائیکولوجیکل وار ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے، ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا وہ میڈیا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہمیں میڈیا کے اندر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، بیسیکلی اسی کے ذریعے ہم انسانوں کی جو ہے نا وہ رائے قائم ہوتی ہے، ہم اپنی اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں۔ مثلا جو کچھ ہمیں آرٹیکلز میں، اخباروں میں ملتا ہے، جو کچھ ہمیں ٹاک شوز میں دکھایا جاتا ہے، جو کچھ ہمیں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے، یعنی ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ اور باقی جتنے بھی اس طرح کی میڈیا کے سورسز ہیں، بڑے بڑے چینلز ہیں، پھر جو کچھ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، ٹک ٹاک پہ، اس طرح کے جتنے بھی سورسز ہیں، اور پھر جو گیمنگ کی انڈسٹری ہے، یہ دنیا میں بہت بڑی انڈسٹری ہے، جو کچھ ہمیں گیمز کے ذریعے اور جو کچھ کارٹونز کے ذریعے بچوں تک منتقل کیا جاتا ہے یا بڑوں تک منتقل کیا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کے کردار بہت زیادہ ہے، ہماری زندگیوں کے اوپر میڈیا بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی رائے رکھتے ہیں کسی بھی موضوع کے بارے، ظاہر ہے جو کچھ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، لہٰذا دوستو ہماری اپنی رائے کا ہونا بہت ضروری ہے، ہماری اپنی آئیڈیالوجی کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری فاؤنڈیشنز، اگر ہماری بنیادیں مضبوط ہوں گی تب ہم اپنی رائے قائم کر پائیں گے، اور ہمیں بینگ مومن اور بینگ مسلمان ہمیں اپنی رائے رکھنی چاہیے۔ ایک مسلمان کی کیا رائے ہونی چاہیے، ایک پاکستانی کی کیا رائے ہونی چاہیے، ہماری اپنی اوپینین ہونی چاہیے۔ کیوں ہم کسی ٹاک شو کو فالو کریں، کیوں ہم کسی آرٹیکل کو فالو کریں، کیوں ہم کسی ڈرامے سے لیسنز حاصل کریں، کیوں ہم کسی فلم سے لیسن حاصل کریں، کیوں؟ آپ دیکھیں مثلا اگر ہم بات کریں ٹاک شوز کی، تو وہ افراد کے جو ٹاک شوز دیکھتے ہیں وہ رات دن ٹاک شوز دیکھتے رہتے ہیں، اور اتنے زیادہ اس وقت چینلز ہیں، چاہے وہ اردو میں ہوں یا انگلش میں ہوں یا کسی اور زبان کے اندر ہوں، اگر وہ رات دن بھی ہم ٹاک شوز دیکھیں تو شاید ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، اتنے زیادہ ڈرامے چلتے ہیں میڈیا کے اوپر، اگر انہیں ڈراموں کو دیکھنا شروع کر دیا جائے تو شاید کسی اور چیز کا ٹائم نہ بچے ہمارے پاس۔ اسی طرح بہت سارے افراد فلمیں دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ کی، بالی ووڈ کی، لالی ووڈ کی، اگر ان فلموں کو ہی دیکھنا شروع کر دیا جائے، اور آج کل جو ویب سیریز چل رہی ہیں آپ کے اینڈرائڈ فون کے اوپر اور آپ کی مختلف ایپس کے اوپر، اگر انہی کو دیکھنا شروع کر دیا جائے، نیٹ فلکس ایک بہت بڑا نام ہے، کچھ لوگوں کو کرش ہے، کچھ لوگوں کو لت پڑی ہوئی نیٹ فلکس کو دیکھنے کی، اگر آپ اس پہ جائیں اور اس کا کنٹینٹ آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس تمام میڈیا کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ کیا ہے؟ ذہن سازی، لوگوں کے ذہن کو چینج کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا، لوگوں کی آئیڈیالوجیز پہ ہٹ کرنا، لوگوں کی نظریات پہ ہٹ کرنا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی کے اوپر ایک ڈرامہ چلا تھا جس میں ایک خاتون نے جینز کی پینٹ پہن لی تھی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمارے بچپن کا وہ ڈرامہ تھا، وہ ڈرامہ بین ہو گیا تھا، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں فحاشی اور یعنی کی کیا حالت ہے اور کیا کیفیت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بے حجاب ہیں، بد حجابی ہے، خواتین نے جو ہیں وہ پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں، سر پہ حجاب نہیں ہے، یا خدا نخواستہ وہ سگریٹ پی رہی ہیں یا شراب پی رہی ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں، وہ جو نظریات رکھتے ہیں، وہ جو ظاہراً مومن ہیں اور مسلمان ہیں، وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ ہم تو ٹاک شو دیکھ رہے ہیں، ہم تو خبریں دیکھ رہے ہیں، ہم تو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں۔ مثلا آپ یہ بتائیں، اگر خبرنامے کے اندر 10 منٹ یہ خبریں چلتی ہیں کہ شیلا نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، یا 10 منٹ اگر بینا ملک کے اوپر خبریں چلتی ہیں، یا 10 منٹ کسی ماڈل شو کا یا کسی فلم کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے، یہ کہاں کی خبریں ہیں؟ یہ کہاں کی آگاہی ہے؟ کیا ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہی آگاہی چاہیے تھی؟ کیا کوئی اور سورس نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ یا جس طرح بالی ووڈ میں بہت بڑی بڑی فلمیں اس طرح کی بنی کہ جو لوگوں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے لیسنز حاصل کیے، لائک تارے زمین پر یا پی کے، یا اس طرح کی جو موویز ہیں، آپ یہ بتائیں کیا ان کے علاوہ ہمیں یہ والے لیسنز یا یہ والے اہم میسیجز جو ہیں کسی اور جگہ سے ہمیں نہیں مل سکتے؟ کیا قرآن پاک کے اندر یہ میسیج موجود نہیں ہے؟ کیا دین اسلام کے اندر ہمیں یہ میسیج نہیں ملتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ تمام پیغامات نہیں ملتے؟ کیا ہم نے پی کے فلم دیکھ کر ہی میسیج حاصل کرنا ہے؟ کیا ہم نے فلاں ڈرامہ دیکھ کر ہی یہ لیسن حاصل کرنا ہے؟
کیوں ہم کیوں دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ ہم کیوں خداوند متعال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ ہم کیوں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ جو حقیقت ہے، جو حق ہے، جس پہ 1% بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیوں ہم یہ چیزیں ڈراموں اور فلموں سے حاصل کرتے ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہمیں کارٹونز میں دکھایا جا رہا ہے، ہمیں شاید نہیں اندازہ، یہ جو بچوں کو ہم کارٹونز دکھاتے ہیں، لائک یہ ڈوریمون ہیں یا پھر مکی ماؤس ہیں یا اوگی وغیرہ، جتنے بھی کارٹونز ہیں جو بچے پسند کرتے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ میسیج دیا جا رہا ہے، ان کے اندر باقاعدہ سبلیمینل یعنی چھپے ہوئے میسیج ہیں۔ اگر آپ ان پہ غور کریں، یہ جو فلم انڈسٹری ہے یا جو کارٹون انڈسٹری ہے یا جو گیمنگ کی انڈسٹری ہے، یہ جب کوئی بھی چیز بناتے ہیں، جب کوئی بھی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی بیک پہ سائیکٹرسٹ کو بٹھاتے ہیں، اور ان کے اندر جو کلرز ہوتے ہیں، جو شیپس ہوتی ہیں، ہر چیز کا ایک میننگ ہوتا ہے جو ہمارے بچوں کو ٹرانسفر ہو رہا ہے، جو ہمیں منتقل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو کچھ ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں، جو کچھ فلموں میں دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں، ان کے اندر جو کلر سکیمنگ استعمال ہوتی ہیں، جو کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو کنسپٹ آپ کو منتقل کیا جاتا ہے، جو آئیڈیالوجی دی جاتی ہے، باقاعدہ اس کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نظریات کو ہٹ کرنا اور ہمارے نظریات کو آہستہ 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 چینج کرنا۔ آپ دیکھیں، اب ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ہمارے بزرگان کیا کرتے ہیں، ہمارے مومن اور مسلمان جو بڑے بڑے بنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ تو ڈرامہ ہے، پی ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے، یہ تو خبریں ہیں فلاں اپنے چینل کے اوپر چل رہی ہیں، اپنا ہی چینل ہے نا پاکستان کا۔ خدا کے بندو، اگر اپنا چینل پاکستان کا ہے یا پی ٹی وی ہے، اگر وہ فحاشی دکھا رہا ہے، اگر وہ بے پردگی دکھا رہا ہے، اگر وہ بد حجابی دکھا رہا ہے، اگر وہ بے حجابی دکھا رہا ہے، اگر آپ کو غلط چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو کیا ہم اسے قبول کریں گے کہ وہ صحیح ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں، اس موضوع پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، اس وقت جتنے بھی ڈرامے چل رہے ہیں میڈیا کے اوپر، چاہے وہ ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، چاہے وہ ڈرامے ہوں، چاہے فلمیں ہوں، چاہے کارٹونز ہوں، ان تمام کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر سے اور نوجوانوں کے اندر سے، خواتین کے اندر سے، مردوں کے اندر سے غیرت کو ختم کرنا۔ یہ ایسا نہیں ہے، آپ ان کو جا کر چیک کر سکتے ہیں، آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ ڈیورس لیں یا ڈیورس دیں، ٹھیک ہے، فیملی سسٹم کو تباہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کو فقط اور فقط سیکس اور محبت اور پیار کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑی حد کیا ہوگی، اس سے بڑی حد کیا ہوگی کہ آپ کو جو قرآن پاک کے اور اسلام کے بنیادی آئیڈیالوجیز کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے، گیز اور لیزبین کلچر کی طرف لایا جا رہا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بہت ساری ایسی فلمیں بنی ہیں پاکستان کے اندر اور ہمارے پڑوسی ملک کے اندر کہ جس میں گیز کلچر کو اور لیزبینز کو اوپنلی پروموٹ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ دنیا کی بہت ساری کنٹریز میں یہ لا جو ہے وہ اس وقت پاس ہو چکا ہے، قانون بن چکا ہے، یہ پالیسی بن چکی ہے کہ آپ جو ہے دو لڑکے آپس میں شادی کر سکتے ہیں، دو لڑکیاں آپس میں شادی کر سکتی ہیں اور آپ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور یہی چیز آپ کو آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کے ذریعے آپ کو میڈیا میں، آپ کے ڈراموں میں، فلموں میں دکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، اگر ہم غور سے دیکھیں چیزوں کو، تو ٹوٹلی ہماری بنیادی آئیڈیالوجیز، ہمارے کلچر کے بھی اگینسٹ ہے یہ چیزیں۔ اگر آپ 10-15 سال پہلے کی بات کریں، 15-20 سال پہلے کی بات کریں، تو ان چیزوں کے بارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ لیکن آج کیا دکھایا جاتا ہے؟ مثلاً ہمارا یہ جو بہت بڑا ایکٹر ہے فواد خان، یہ ایک مووی میں، یعنی انڈیا کی مووی میں جا کر یہ کام کرتے ہیں، اور پوری مووی کے اینڈ پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ گے ہیں، اور ان کی ماں جو ہے اور ان کا جو باپ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اٹس نارمل، اٹ ہیپنس، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ یعنی باقاعدہ ہمیں یہ لیسن دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا، بچوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا، ایسے افراد نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا۔ آپ اپنی ذہنیت کو بدلیں، آپ اپنے آپ کو چینج کریں، آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو امپروو کریں، آپ ماڈرن ہو، چونکہ یہ تو ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ ان کا یعنی بنیادی حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بھی کچھ عرصہ پہلے ایک فلم دکھائی گئی ہے جس کی بہت ساری ایسے جھلکیاں ہمیں ان تمام چیزوں کی پاکستانی میڈیا میں، ڈراموں اور فلموں میں بھی دکھائی جا رہی ہیں، کہ اوریجنل ریئلٹی کا ایک باپ دکھایا جا رہا ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بیٹی کہتی ہے تو میں نے تو ایک لڑکی سے شادی کرنی۔ یعنی یہ کلچر باقاعدہ اوپنلی دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر پھر باپ باقاعدہ لیکچر دیتا ہے پوری دنیا کے والدین کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، کیسے بچوں کو قبول کریں، ان کی فطرت کے اندر یہ ہے، یہ ایسے ہی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ان بچوں کو قبول کرنا ہے، ہم غلط ہیں، ہمارے بچے صحیح ہیں۔ اگر ہمارا بیٹا کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، یا اگر ہماری بیٹی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ہمیں قبول کرنا ہے، ان کی فطرت ہی ایسی ہے، ان کی جنس ہی ایسی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے، ٹوٹلی رانگ ہے، ہماری فطرت کا اگینسٹ ہے، ہمارے نیچر کا اگینسٹ ہے۔
انسانیت کے اگینسٹ ہے، قرآن پاک کے اگینسٹ ہے، اسلام کیا، دنیا میں کوئی بھی مذہب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہے، میڈیا کے ذریعے، آرٹیکلز کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے آہستہ 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 ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سب صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں ماڈرن ہونا ہے اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے بچوں کی اس چیز کو۔ لہٰذا دوستو انتہائی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا چل رہا ہے، میڈیا میں کیا دکھا رہا ہے، ہماری کس طرح ذہن سازی ہو رہی ہے، اور ان تمام مسائل کا حل کیا ہے، ہماری آئیڈیالوجی مضبوط ہو۔ جب ہم مضبوط ہوں گے، جب ہماری آئیڈیالوجی مضبوط ہوگی، جب ہم اپنے نظریات کا ہمیں پتہ ہوگا اور صحیح طرح سے آگاہ ہوں گے اور ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم انالیسس کر پائیں چیزوں کو، ہم انڈرسٹینڈ کر پائیں، تب وہ ٹائم آئے گا کہ جب ہم ایسی چیزوں کو چیلنج کر پائیں گے، ایسی چیزوں کا مقابلہ کر پائیں گے۔ اور اب جیسے نوجوان ہیں، ہمارے بہن بھائی جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ اور ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا دوستو، اگر آج اس چیز کا مقابلہ نہ ہوا، اگر اس کے خلاف ہم نے آواز بلند نہ کی، تو پھر ہماری آنے والی نسلیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ برباد ہو جائیں گی۔ ہم ایسی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں جس سے نکلنا شاید ممکن ہی نہیں ہوگا۔ لہذا دوستو بہت الارمنگ ہے، بہت سٹرینج ہے، بہت خطرناک ہے، بہت ڈینجرس سچویشن ہے جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو متدین افراد ہیں، ہمارے جو پڑھے لکھے افراد ہیں، ہمارے جو دیندار افراد ہیں، ظاہراً جو مومن ہیں اور مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے پڑھے لکھے افراد اور دیندار فیملیز کی بچیاں جو ہیں انہوں نے بد حجابی کی ہوتی ہے، بے حجابی، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بڑی دیندار اور نظریاتی فیملیز کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر مل کے ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ایسا ہوتا ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، جینز پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائٹس پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہماری بچی کسی کے گھر میں رات کو جا کر رکتی ہے یا ان کے ساتھ دوستی کرتی ہے یا پارٹیز مناتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت ٹوٹلی طور پر ہماری زندگی 360 ڈگری چینج ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنی فطرت کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں دین کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں خداوند متعال کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو کچھ گیموں میں دکھایا جا رہا ہے، آپ بلیو نہیں کرتے، پہلے بھی کچھ عرصے پہلے آپ کو اگزامپل دی تھی، ہماری بچپن میں ہم وہ گیم کھیلتے تھے ڈیلٹا فورس، جس میں آپ اگر کسی مسلمان کو گولی مارتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کہہ کے صدا بلند کر کے وہ گرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، ہم اس کو مار رہے ہیں۔ بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اسی طرح آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل دیتا ہوں جو بڑی اہم اور بڑی مہم ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہالی ووڈ نے ایک فلم بنائی جس کا نام تھا اینڈرز گیم۔ اینڈرز گیم کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک بچہ بہت ایکسپرٹ ہو جاتا ہے گیمز کے اندر، جیسے بچے جب گیم کھیلتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں تو بہت زیادہ کسی چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑی دنیا کی کمپنی اس کو ہائر کرتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو گیم کھلائیں گے اور کسی اور کے ساتھ کمپٹیشن کروائیں گے۔ وہ بیسیکلی ایک گیم ہوتی ہے، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن بچہ جب ان کے ساتھ جا کر وہ مشن کو کمپلیٹ کرتا ہے، جب دوسرے جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، جب وہ جو ان کے کمپٹیشن ہوتے ہیں ان کو جب مار دیتا ہے، سب کو ختم کر دیتا ہے، تو بچے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے باقاعدہ کسی علاقے میں، کسی پلینٹ کے اوپر ایک پوری مخلوق کو اور تمام لوگوں کو وہاں پہ مار دی ہے۔ اصل میں وہ گیم کھیل رہا تھا، وہ ایک سیمولیشن تھی، لیکن اس کے اندر ایکچولی اس نے لوگوں کو مار دی ہے۔ پھر وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے پب جی کھیل رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کینڈی کرش کھیل رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے بچے اس طرح کی بہت ساری اور گیمز جن کا ہمیں نہیں پتا وہ کھیل رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے انہی گیمز کے ذریعے وہ لوگوں کو مار رہے ہوں، وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہوں۔ ایسا ہی ہے، آج کی دنیا ایسی ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ آنکھیں کھولنے کی اور متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگین میں اپنی بات کو اگر کنکلوڈ کروں تو یہی بات کروں گا کہ ہمیں آج کے اس دور میں جو میڈیا کا دور ہے، جو سائیکولوجیکل وار کا دور ہے، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی اور ارد گرد نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری اور ہمارے بچوں کی آئیڈیالوجی مضبوط ہوگی تو کل ہم ان کا مقابلہ بھی کر پائیں گے اور کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ کر پائیں گے جو ہماری آئیڈیالوجی اور ہماری فلسفی کے مطابق ہوں۔ لہٰذا دوستو خدا سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں دشمن کے اس پروپیگنڈا کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے خلاف اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔